الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آج انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، قدوری شریف کے کتاب البیوع میں سے ہم باب الاقالہ پڑھیں گے۔ اقالہ کیا ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں سودا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو دونوں میں سے کسی ایک کا، مثلاً جو بائع ہے جس نے وہ چیز بیچی ہے، بیچنے کے بعد اس کو احساس ہوا نہیں یار یہ مجھے نہیں بیچنی چاہیے تھی، اس کی مجھے گھر میں ضرورت پڑ سکتی ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے کہ جس وجہ سے اس کو یہ احساس ہوا کہ مجھے نہیں بیچنی چاہیے تھی، اور وہ مشتری سے کہہ دیتا ہے کہ میں یہ بیچ بیٹھا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نہ بیچوں، آپ مجھے واپس کر دیں، میں آپ کی جو رقم ہے، جو ثمن ہے، آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ اور وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری طرف سے بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یار یہ چیز میں نے خرید تو لی ہے، تو مجھے یہ چیز نہیں خریدنی چاہیے تھی، میرے لیے مناسب نہیں ہے، میری جو اماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ باؤنڈ ہو جائے گی، تو مجھے یہ واپس کر دینی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے بائع سے کہ یار میں یہ چیز واپس کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں، تو واپس کر لیتے ہیں۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس طرح سے چیز کو جو واپس کرتا ہے، اس کو اقالہ کہا جاتا ہے۔ تو امام قدوری فرماتے ہیں الاقالۃ جائزۃ فی البیع، بیع کے اندر اقالہ جائز ہے، یعنی واپس لینا دینا جائز ہے۔ کس کے لیے؟ للبائع، بائع کے لیے بھی جائز ہے، والمشتری، اور مشتری کو بھی اختیار ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ بمثل الثمن الاول، پہلے ہی ثمن کی مثل۔ ایسا نہیں ہے کہ مشتری بائع کہے گا جی آپ نے اگر یہ چیز مجھ سے واپس لینی ہے تو جو ثمن ہے، ثمن دینے والے جو ہے، یعنی مشتری جو ہے، اس کو وہ کہے جی اب یہ اس کے زیادہ پیسے لگیں گے، یعنی وہ ثمن بڑھا کر دے، تو پھر یہ اقالے کی صورت نہیں ہوگی۔ اقالہ اسی صورت میں ہے کہ جب ثمن اول کے ساتھ، یعنی پہلے جتنے پیسے دیے تھے اتنے پیسے واپس کیے جائیں، تو یہ اقالہ کہلائے گا۔ فَإِن شَرَطَ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَيَرُدُّ مِثْلَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، اگر ان میں سے کسی ایک نے شرط لگائی ہے نا، اس سے کم کی یا زیادہ کی، تو یہ شرط باطل ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے طاہر بھائی کو ایک لیپ ٹاپ بیچا 15,000 میں، اور اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ یار مجھے نہیں بیچنا چاہیے تھا، تو اب یہ کہیں گے یار ٹھیک ہے میں واپس لیتا ہوں، لیکن جو پیسے ہیں اب میں زیادہ لوں گا، تو 15 کی بجائے یہ مجھ سے 17 یا 20 کا مطالبہ کرے، تو فرماتے فالشرط باطل، شرط باطل ہے، وَيَرُدُّ مِثْلَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، پہلی قیمت ہی دی جائے گی۔ تو ان کی یہ شرط لگانا کہ اتنے پیسے زیادہ لوں گا، یہ درست نہیں ہوگا، جتنے میں یعنی 15,000 میں تھا تو 15,000 ہی ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے مجھے گندم بیچی ہے، تو میں کہوں جی یہ کہیں جی یار میں نہیں بیچنا چاہتا تھا، اب مہنگی ہو جائے گی، بعد میں ضرورت پڑے گی، تو آپ نا مجھے واپس کر دیں، تو یا میں ان کو کہوں کہ یار گندم میں آپ سے خرید چکا، میں واپس کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کہتا ہے کہ واپس کرنی ہے نا تو کچھ بڑھا کر واپس کرے، ایسے واپس نہیں ہونی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کمی بیشی کی جو شرط لگانا ہے نا، کہ سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ فالشرط باطل، یہاں پر شرط باطل ہوگی، وَيَرُدُّ مِثْلَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، پہلا ثمن ہی واپس کیا جائے گا۔ وَهِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اور یہ متعاقدین کے حق میں ایک عقد کو فسخ کرنا ہے، ایک سودا اٹھا دینا ہے، چیز کو واپس کر دینا۔ بیع جدید فی حق غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو جب یہ بیچیں گے آگے، تو ان کے حق میں یہ ایک جدید بیع ہوگی، بیع جدید، ایک نئی بیع ہوگی، فی حق غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کے حق میں۔ فی قول ابی حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کا یہ سودا کینسل ہوا ہے، اب یہ کسی اور کو کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو وہ ایک نیا سودا ہوگا۔ وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ، رقم کا ہلاک ہو جانا، ثمن کا ہلاک ہو جانا، یہ اقالہ کے صحیح ہونے کو مانے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک لیپ ٹاپ بیچا ہے طاہر بھائی کو یا فیضان بھائی کو، فیضان بھائی کو لیپ ٹاپ دیا 15,000 روپے کا، تو اب وہ 15,000 روپیہ میرے پاس جو ہے
اب بعد میں مجھے پتہ چلا یار مجھے نہیں بیچنا چاہیے تھا اور وہ رقم بھی مجھ سے گم ہو گئی، تو اب اور کہیں سے میں رقم کا کسی سے پکڑ دکڑ کے ان کو 15,000 دے دوں تو یہ اقالہ درست ہے، کیونکہ رقم جیسی رقم ہوتی ہے، یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو رقم کا ہلاک ہو جانا یہ اقالہ کی صحت کو مانے نہیں ہے۔ وَهَلَاكُ الْمَبِي يَمْنَعُ مِنْهَا، لیکن مبی کا ہلاک ہو جانا یہ اس سے مانے ہے۔ میں نے ان کو لیپ ٹاپ بیچا، ان کے پاس ان کو بعد میں احساس ہوا یا مجھے ہوا کہ یار میں ان سے لیپ ٹاپ واپس لے لوں، جو یہ کہ یار وہ تو ٹوٹ گیا، تو پھر جب ہلاک ہو گیا تو ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ اور کو لے کر مجھے دے دو، مبی کے ہلاک ہونا یہ اقالہ کی صحت کو مانے ہے۔ وَهَلَاكُ الْمَبِي، کہ مبی کا ہلاک ہونا، یمنع منہا، اس کو مانے ہے، اقالہ کی صحت کو مانے ہے۔ فَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِي جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِيَةِ۔ اچھا، اگر مبی کا کچھ حصہ ہلاک ہو گیا ہے تو بقیہ کے اندر بقیہ میں جائز ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے فیضان بھائی کو 1 من گندم فروخت کی، اور ان کے فروخت کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یار مجھے نہیں بیچنی چاہیے تھی، مجھے تو گھر میں خود ضرورت ہے، میں بعد میں جب خریدوں گا تو مہنگی ہو جائے گی، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی آپ دے دیں، تو یہ کہتے ہیں یار وہ آدھی جو ہے نا وہ تو ہم مطلب کہ استعمال کر چکے ہیں یا آدھی گر گئی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، شریعت کا حکم ہے وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِي، بعض مبی اگر ہلاک بھی ہو چکا ہے نا، جازت الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِيَةِ، باقیہ کے اندر اقالہ جائز ہے۔ تو یہ کہیں جی 20 کلو تو ہم استعمال کر چکے ہیں، تو میں نے کہا چلے جو بقیہ 20 کلو وہ دے دیں، تو یہ بقیہ 20 کلو دے کر اس کے پیسے مجھ سے جب لے لیں گے تو یہ اقالہ درست ہے۔ آج تک اتنا ہی ہمارا سبق، آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں علوم دینیہ کی برکات عطا فرمائے، آمین۔